الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے حق مارننگ کا آج 100 ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس 100 پروگرام کے اندر کوشش ہم نے یہی کی کہ ہر موضوع جس میں انسانیت کی اصلاح، انسانیت کی خدمت ہو، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اس کوشش میں میرے ساتھ کیمرہ مین، ٹرانسمیشن، پروڈکشن کنٹرولر اور اسپیشلی مالکان جو اس چینل کو چلاتے ہیں، سارا کا سارا کریڈٹ انہی افراد کو جاتا ہے، انہی کی محنت سے، انہی کی کوشش سے، اور انہوں نے اس قابل سمجھا اور موقع فراہم کیا کہ کچھ الفاظ من کے، دل کے آپ کے ساتھ آج یہاں بیٹھوں۔ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا موضوع، پروگرام کا جو ٹاپک شروع سے رہا وہ کسی بک یا کسی اس سے نہیں، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو تھیم بتاتے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سورس آف انفارمیشن تھی وہ آپ جیسے افراد ہی تھے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ حاصل کیا، کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کیا، اس طرح کافی ساری چیزیں جو ہے وہ اخذ کی۔ اس کے بعد جو لفاظ رب کی طرف سے، رب کی دین آپ سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ طفیل سمجھ لیں، وہ ادائیگی پراپر طریقے سے کر دیتے تھے۔ اس میں کہیں غلطی بھی ہوئی ہوگی، کہیں بولنے میں کچھ وہ لفاظ کے اندر بھی ہیر پھیر آتا ہوگا، اس کی بھی معذرت آپ سے ضرور چاہوں گا۔ آج ہم بات کریں گے حقیر سی چیز کا سہارا لینا۔ یہ عموماً آپ نے سنی ہوئی بات ہوگی کہ حقیر سی چیز کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لفظ حقیر کے اوپر کہ حقیر چیز کیا ہے، اور حقیر چیز کا سہارا انسان کیوں لیتا ہے، اور حقیر سی چیز سے کیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، کیا وہ اس کرائسس سے نکل جاتا ہے، یا کیا وہ اس پریشانی کو نگلیکٹ کر کے نیکسٹ سٹیپ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک انسان کے اندر ایک نیگیٹو پاور کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انسان حقیر سی چیز کا سہارا لینا ہے۔ اب اس میں کئی سارے پہلو آئیں گے آپ کے سامنے جب بات کریں گے کہ حقیر سی چیز ہے کیا۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ پراپرلی ہم ایک اپنی زندگی کے اندر حقیر چیزوں کی ایک تعداد جو ہے اس کو فوکس کریں، تاکہ ہمیں کم از کم اس چیز کا علم ہو کہ حقیر ہے کیا چیز، اور اس کو کیا حقیر کا درجہ ہے یا نہیں ہے، یا میری اور آپ کی ایک بنائی ہوئی سوچ آپ کہہ لیں، بنائی ہوئی تصویر کہہ لیں، یا بنایا ہوا ایک رخ کہہ لیں، جس کو ہم کہتے ہیں حقیر۔ حقیر ناظرین ایک ایسا نیگیٹو ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا نیگیٹو عنصر ہے جس کا سہارا دن میں اور آپ اگر ہم اپنی زندگی کی روٹین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ لیتے ہیں۔ اس سہارے کے بغیر ہم آگے نہیں چلتے ہیں۔ لیکن بات وہی آتی کہ حقیر سی چیز کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ حقیر سی چیز کیا ہے۔ کوئی پینسل کی بات ہو رہی ہے، کاپی کی بات ہو رہی ہے، کسی سیل کی بات ہو رہی ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ حقیر وہ چیزیں ہیں، لو وہ چیزیں ہیں، نیگیٹو وہ چیزیں ہیں جن کا رب کی ذات نے منع کیا ہوا ہے۔ اس حقیر چیزوں کی تعداد کو ہم نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے، انسان کے اندر ایک المیہ کہہ لیں، یا اندر ایک وار ایک ایسی کہہ لیں کہ اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کسی پریشانی میں، تو ایک حقیر سی چیز جس کو جھوٹ کہتے ہیں اس کا انسان سہارا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو کسی الجھن سے بچانے کے لیے دھوکہ ایک حقیر سی چیز ہے جس کا سہارا لیتا ہے۔ کچھ افراد مال ایک حقیر سی چیز ہے، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ ان گنت بے شمار لا تعداد حقیر سی چیزیں ایسی ہیں جس کا سہارا ہم لیتے ہیں، جو کہ سسٹمیٹیکل نظام کے اندر ان کو کبھی بھی اہمیت، کبھی بھی فوقیت، یا کبھی بھی پرائرٹی نہیں دی گئی۔ اب میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو الگ کرنا ہے، ان کی تفریق کرنی ہے کہ حقیر چیزیں ہیں کیا۔ اب حقیر چیزوں کو جب ہم الگ کریں گے تو اس کے بعد جو پازیٹیو چیزیں ہیں جن کا سہارا جو ہے وہ اگر ہم لینا شروع کریں یا اس کو فالو کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ پازیٹیو چیزیں کیا ہے کہ جیسے پریشانی کے عالم میں، یا تکلیف کے عالم میں، یا دکھ کے عالم میں، یا کسی کشت
یا کرائسس کے عالم میں جب آپ صبر جیسی پازیٹیو انرجیٹک چیز کا سہارا لیتے ہیں تو یہ آپ کی جو منازل ہیں، آپ کی جو منزلیں ہیں، اس کو پراپرلی ایک طریقے کے تحت طے کرتی ہے۔ اور اگر اسی حالت میں حقیر چیزوں کو ہم اپنی بیس بنا لیں، حقیر چیزوں کو ہم اپنا ایک فاؤنڈیشن بنا لیں، اور وقتی طور پر جھوٹ بول کر، وقتی طور پر دھوکہ دے کر، وقتی طور پر کسی کے ساتھ بات کو الجھا کر، وقتی طور پر کسی کو پھنسا کر، یہ حقیر چیزوں کی بات کر رہا ہوں کر کے، اور اپنا وہ ٹائم سپینڈ کریں یا اپنا وہ وقت نکال لیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی زمانے میں یا کسی بھی حال میں یا کسی بھی وقت میں ہمارے اندر کا جو ایک ضمیر ہے اس کو شانتی یا ریلیکسیشن شاید ہی کبھی مل سکے۔ یہ صرف ہم نے اپنے اندر یہ جو چیزیں ہیں، حقیر چیزوں کا جو سہارا لینا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ جب ہم حقیر چیزوں کے سہاروں کو نکالنا شروع کر دیں گے اور اس کو پازیٹیو مثبت انداز سے، مثبت طریقہ کار سے رجوع رب کی طرف کرنا شروع کریں گے، تو یہ حقیر چیزیں جو تھیوریکل بھی اور پریکٹیکل بھی حقیر ہی رہیں گی چیزیں، اس کی کم از کم ہمیں سمجھ یا فہم یہ ضرور آنا شروع ہو جائے گا اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو نہ سمجھیں، اوائڈ کریں، تو ٹھیک ہے، نظام زندگی وہ کسی کا بھی نہیں رکے گا، خواہ وہ امیر ہے شخص ہے، خواہ وہ غریب شخص ہے، خواہ وہ کمزور ہے، خواہ وہ صحت مند ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو افراد اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر حقیر چیزوں کا سہارے موقف کر دیتے ہیں یا ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں، وہ لائف کے ایک مقام پر اس طرح ٹوٹتے ہیں، اس طرح ہرٹ ہوتے ہیں کہ ان کا بے یار و مددگار ہونے والا حساب ہوتا ہے۔ اس وقت رب کی ذات بھی اوائڈ کرتی ہے ایسے شخص سے جو حقیر سپورٹ یا حقیر چیز کا سہارا لے۔ منافقت ایک لفظ سنا ہوگا کہ بعض لوگ حقیر یعنی چیز کا سہارا، منافقت کو بھی یوٹیلائز کر کے اس کی سپورٹ لے کر کئی اپنے کام وقتی طور پر سیدھے کر لیتے ہیں، لیکن جب انجام کی طرف پہنچتے ہیں یا اختتام کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کن حقیر چیزوں کے سہارے کی بنا پر اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، اتنی بڑی ڈیل کی، اتنا بڑا معاملہ ہم آگے لے کر چلے۔ تو اپنی زندگی کے اندر حقیر چیزوں کو جب ایک باکس کے اندر آپ رکھیں گے، اس باکس کا نام آپ رکھ دیں نیگیٹو باکس، تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ دن کے اندر 100 دفعہ، 50 دفعہ یا 30 دفعہ ہم حقیر چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب ان چیزوں کا باکس الگ ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر پیچھے پازیٹیو چیزوں کی باری ہے، پازیٹیو چیزوں نے ہی آپ کے پاس آنا ہے، پازیٹیو چیزیں ہی آپ کی ہم نوا بننا شروع ہوں گی۔ یہ صرف فہم کی بات ہے، ویژن کی بات ہے۔ ہمیشہ ایک سوچ ہوتی ہے انسان کے اندر، کہیں پر سوچ کہاں لے جاتی ہے انسان کو، کہیں پر سوچ کہاں لے جاتی ہے، وہی سوچ بربادی کا باعث بھی بن جاتی ہے، وہی سوچ آبادی کا باعث بھی بن جاتی ہے، خوشحالی کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ صرف سوچ مثبت ہونی چاہیے، اور مثبت سوچ کے لیے یہ جو حقیر چیزوں کی سپورٹ ہے، خدا را اس کو نکالیں اپنی زندگی کے اندر سے۔ ایک انا ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے، ایک خودداری ہوتی ہے، خودداری پازیٹیو وے میں آتی ہے، انا یا ضد یہ ایک حقیر چیزیں ہیں، اس کا بھی لوگ سہارا لے کر کئی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، کئی رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں، کئی معاملات پیک پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی بریک کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کی فاؤنڈیشن، ان کی بنیاد، اس کے اندر سپورٹ کرنے والی کیا چیز ہے؟ حقیر چیزیں ہیں۔ حقیر چیزوں کو کھولیے گا، حقیر چیزوں کو سمجھیے گا، تاکہ آپ کو اپنی زندگی کو مثبت بنانے کے لیے، خواہ آپ اس وقت کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، کم از کم آنے والے 1 دن، 2 دن، 1 سال، 10 سال، 20 سال، جتنی بھی رب نے آپ کی عمر لکھی ہے، اس کے اندر تو یہ چیزیں ڈینائی کرے نا، اس کے اندر تو یہ چیزیں ڈیلیٹ ہونا کہ یہ حقیر چیزوں کا اب سہارا نہیں لینا۔ اب چاہے پریشانی کا بالکل ایک بادل آپ کے سر پر ہو، لیکن کسی حقیر چیز کا سہارا لے کر اس بادل کو کراس نہیں کرنا۔ یہ اپنے اندر ایک عزم، اپنے اندر ایک سوچ جب آپ پیدا کریں گے، پھر آپ پراپر اس چیز کو سمجھ سکیں گے، اس چیز کو جانچ سکیں گے، اس چیز کو سمجھ سکیں گے، اس چیز کو من کے اندر سیو کر سکیں گے۔ اور جب آپ یہ چیز نہیں کر سکیں گے تو پھر معاملہ تو خراب رہے گا، معاملہ تو الجھے گا، پریشانی کا تو باعث بنیں گے آپ۔
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسانیت کی اصلاح کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو آگے لے کر چلتی ہیں. اور جو افراد ان حقیر چیزوں کی بیس کو، اس دنیاوی مال اسباب کی بیس کو، یہ سب حقیر چیزیں ہیں، یہ سب فانی چیزیں ہیں، یہ سب یہیں رہ جانے والی چیزیں ہیں، ان کا سہارا لے کر گمان کرتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو چڑھاتے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام بھائی جان. ٹنڈو کے سر ڈسٹرکٹ حیدرآباد. کیسے ہیں جناب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. مہربانی. جی صحیح. نظامانی. جی حکم. ہم نے جب اپنی چھوٹی سی نالج میں قرآن شریف ترجمے ساتھ پڑھے ہیں. جی 5-6 سال سے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہم نے تو دیکھا ہے، سنا ہے اور پڑھا اتنی چھوٹی سی نالج میں. تو قرآن شریف میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کریں، ملکت بنائیں، زمینیں بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، پیسے اکٹھے کریں. جی وہ دنیا کو نیگلیکٹ کرتے ہیں پوری. آخرت کے لیے ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی پیاری بات کی آپ نے. جی لیکن یہاں تو ہم نفس و نفسی اگر یہ بات ہم دل سے نکالتے ہیں، ہاں جی، یہ حرص نکالتے دنیا کا، تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے. بہت آسان ہوتی ہے. جی. اور کسی کو دکھ آدمی نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. لالچ کی وجہ سے جو نا جی ہم ہر برا کام کر لیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. جی. پھر ہم مسلمان یہ قرآن شریف عمل نہیں کریں نا. جی. اور جناب چھوٹا سا میرا یہ دوسرا سوال ہے. جی. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم کو نوح علیہ السلام پر جو آئے تھے اس قوم پر عذاب، وہ بھی 10 محرم تھا. یا کیونکہ یہ محرم یا میں نے جو حجرت کے بیت شروع ہیں، ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ محرم میں نہ تب بھی تھا؟ آپ سمجھیں گے سوال؟ جی آپ کی آواز کچھ جو ہے نا مجھے کلیئر آ رہی ہے، کچھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈ بول لیں تو ذرا اچھا. کہ محرم جی محرم مہینہ جو ہے، جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کے بعد شروع ہوا ہے. ہاں جی. پھر جو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو عذاب آیا تھا قوم کا، وہ بھی 10 محرم پہ آیا تھا. جی پہلے کیسے ہو یہ 10 محرم ہو گئے؟ دیکھیں یہ ایک موضوع ہے جو ہمارے پروگرام سے ہٹ کر ہے. اس جنرل آپ کے لیے سر میں اپنے ہمیشہ میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء پر ہوا ہے محرم مہینے میں ہوا. اس میں یہ ہم کہتے ہیں کہ جب مہینے ہی نہیں تھے، ماہ ہی نہیں تھے. جی یہ کیسے ہم ان سے مثبت کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایک پراپر وقت مانگتی ہیں، پراپر ایک ٹائم مانگتی ہیں. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم پھر کسی دن آپ کے ساتھ بات ضرور کریں گے. ابھی جو موضوع چل رہا ہے حقیر سی چیز کا سہارا، اس کے اوپر اگر آپ کو بات کرنا چاہیں تو حکم کریں. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کیا؟ حقیر سی چیز کا سہارا لینے. اب حقیر سی چیزیں کیا ہیں یہ آپ کافی حد تک سمجھتے ہیں، کافی حد تک آپ کے ساتھ چلتی ہیں، کافی حد تک آپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. اب ان میں کن کن چیزوں کو آپ نے نکالنا ہے. جب یہ نکالنا شروع کریں گے ایک ایک کر کے، فیل ضرور ہوگا آپ کو کہ میرا تو یہ کام اس حقیر چیز کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. بھرم بازی یہ بھی حقیر سی چیز ہے. میرا تو مجھ سے اگر 8-10 یا 20 لوگ ڈرتے ہیں، وہ بھی ایک حقیر سی چھوٹی سی چیز جو میٹل یا کسی مٹیریل کی بنتی، اس کے اوپر بھی کئی لوگوں کو مان ہوتا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب. افضل صاحب علی رضوی بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں علی رضوی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمدللہ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک آپ کے 100 ایپیسوڈز پورے ہونے پر. خیر مبارک جناب، بہت شکریہ. اور اس کا سہرا آپ لوگوں کے سر پر ہے. جی نہیں، میں اپنی اور حق ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے